میرے عزیز بھائی اور دوستوں، رحمت حق بہانہ میں جوید، بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ مانگتی ہے کہ اپنے بندوں کو میں کیسے بخشوں۔ کبھی رجب کے مہینے میں بشارتیں، معراج، منقبت، عزت، حوصلہ افزائی، اور کبھی شعبان کے مہینے میں حضور کا کمر کس لینا، قبل از رمضان کثرت سے روزوں کا رکھنا، تاکہ اللہ سے وہ مہینہ پالوں کہ جس مہینے میں اپنی امت کو کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جس نے کلمہ پڑھا اور جہنم کی آگ میں رہے، میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے۔ اس لیے شعبان مبارک کے بابرکت مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کثرت سے اور مہینوں میں روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المبارک میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اگرچہ آپ کی اس مہینے میں عبادت اور کثرت سے روزے بڑھ جاتے تھے، لیکن امت کو رحیم و شفیق ہونے کا جو آپ کو لقب دیا گیا تھا اس کا پاس رکھتے ہوئے اپنی امت پر رحیم و شفیق ہونے کا مصداق بنتے ہوئے یہ کہتے کہ اے مومنو اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا، کہ شعبان کے مہینے میں بے شک مجھے دیکھ کر بعض صحابہ نے کثرت سے روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں اور 15 شعبان سے آگے اب روزے رکھتے جا رہے ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہو ایوکم مثلی، کچھ صحابہ نے آپ کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کی شان کیا تھی۔ میرے بھائیوں، حضور نے روزے رکھ کر کیا کرنا تھا؟ کیا اللہ آپ سے راضی نہیں تھا؟ حضور نے راتوں کا لمبا قیام کر کے، لمبے لمبے طویل سجدے کر کے کیا اپنے کوئی لغزشیں معاف کروانی تھی؟ کیا حضور تو گناہوں سے پاک اور معصوم، اور آپ کو تو اللہ نے لغزش کے قریب جانے سے بھی بھٹکنے سے بچایا، اور آپ تو نبی الانبیاء، امام الانبیاء اور فخر الانبیاء ہیں، آپ سے لغزش کا ہونا بھی ناممکن ہے۔ حالانکہ کسی اور پیغمبر سے لغزش ہو سکتی ہے، گناہ نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھولے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ گناہ کا تصور ہو سکتا ہے اور نہ لغزش، بھولے سے کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس میں اللہ کی طرف سے عتاب آئے۔ اس لیے جہاں کہیں آپ سے لغزش ہونے کے بشری تقاضے کے تحت آپ سے کچھ ایسی کمال نبوت میں جب ایسی بات اللہ پاک دیکھتے تو اس کام سے پہلے ہی اللہ رب العزت حضور کو عتاب کر دیتے، سرزنش کر دیتے، پیار سے، کبھی محبت سے، کبھی سرزنش کرتے ہوئے۔ اللہ کو روا ہے اپنے حبیب سے جیسے ہی کلام کرے، وہ محب اور حبیب کی بات ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ حضور کی شان میں اللہ کے ان کلمات کو بطور گستاخی پیش کر دیں؟ بچیے، اللہ نے جو بات اپنے حبیب کو جتنے عتاب اور جتنے غصے اور جتنے پیار و محبت سے کی ہے، ہم اس معاملے کو، اس راز کو نہیں پا سکتے۔ وہ محب اور حبیب کا راز ہے، وہ جیسے چاہے اپنے بندے حبیب کو اوپر بلا کے باتیں کرے، نیچے بلا کے باتیں کرے، اور قبل از وقت باتیں کر دے کہ خیال کرنا، یوں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ورنہ میرے نبیوں سے ایسی لغزشیں ہو چکی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اے میرے محبوب، گناہ کے تصور کو بھی ہم نے ہٹا دیا ہے انبیاء سے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے لغزش تک بھی نہ ہونے پائے۔ یہ ہے ہمارے حبیب کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 مہینے یکے بعد دیگرے امت محمد پر ایسے پیارے پیش کیے ہیں، ایک رجب المرجب کا مہینہ، ایک شعبان المعظم کا مہینہ، پھر اس کے بعد آنے والا رمضان مبارک کا مہینہ۔ آج 12 شعبان المعظم کا دن ہے، 12 شعبان المعظم کا دن ہے، اور آنے والی رات 13 کی ہے، اور 13 کی رات ایام بیز کی رات کہلاتی ہے، اور ایام بیز وہ صیام بیز ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے سیدنا آدم کو اس زمین پہ اترنے کے بعد ان پہ 3 روزے فرض کر دیے تھے۔ وہ روزے 3 کون سے تھے؟ ایک 13 کی رات، چاند کی 14 کی رات، اور پھر 15 کی رات، یعنی 13 کا دن، 14 کا دن
اور 15 کا دن ہمارے ابا امجد سیدنا ابراہیم نے 3 روزے رکھ کر ایام 20 کے ایسے روزے رکھے کہ جس کو محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری مہینوں کے اعتبار سے باقاعدگی سے رکھا. اور یہاں تک کہ سوموار کو بھی آپ روزہ رکھتے تھے, جمعرات کو بھی اکثر روزہ رکھتے تھے, لیکن ایام 20 کے روزوں کو آپ کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. لیکن یہ ہم پر فرض نہیں, ہم پہ واجب نہیں, اگرچہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اس قدر ہے کہ جو شخص ان 3 روزوں کو رکھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جیسے اللہ نے آدم کو منور کیا روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی, ان 3 دن کے روزے رکھنے والوں کو اللہ پورا مہینہ رحمت ایک خاص کے ساتھ اسے نوازتے ہیں اور یوں ہی وہ اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہو جاتا ہے. اور 3 روزے جو قمری مہینوں کے اعتبار سے رکھتا ہے, چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی خصوصی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے. بہرحال میرے بھائی اور دوستو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے, یہاں تک کہ 15 شعبان کے بعد بھی رکھے. تو صحابہ نے جب آپ کو دیکھی آپ کے روزوں کو دیکھا کرتے ہوئے تو انہوں نے بھی وہی روزے رکھنا شروع کر دیے جیسا کہ حضور کثرت سے 15 شعبان کے بعد بھی رکھتے تھے, اور ایسے روزے رکھتے تھے کہ جس میں آپ 3 دن تک افطار نہیں کرتے تھے, افطاری نہیں کرتے تھے. ایک بار سحری کر لی, 3 دن تک اسی روزے میں رہ کر پھر تیسرے چوتھے دن جا کر افطاری کی. یہ اختیاری آپ کا وصال کے روزوں کا عمل تھا کہ جس کو صحابہ نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ایسے کرنا شروع کر دیا. اور آپ کو جب پتہ چلا, آپ تو رحیم امت تھے, شفیق امت تھے, آپ کو یہ رہا نہ گیا, آپ نے بڑے غصے میں ممبر بچھوایا, ممبر پر چڑھے اور کہا ہے میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ. صحابہ اکٹھے ہو گئے. سبحان اللہ, کیا عجیب منظر ہوا کرتا ہوگا جب حضور خطاب کیا کرتے ہوں گے, صحابہ خطاب کو سنا کرتے ہوں گے, انما یستجیب الذین یسمعون. اے لوگو, آج بھی اگر کسی واعظ کے کسی خطیب کے خطبے کو تم سنتے ہو تو تم اس کے خطبے کو نہیں سن رہے ہوتے, بلکہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے تو اس کا نور تمہیں براہ راست حضور کے ان خطبات سے حاصل ہوتا ہے جو خطبات حضور اپنے صحابہ کو کیا کرتے تھے. اس لیے قرآن نے یہ ارشاد فرما دیا آنے والی امت تک کے لیے کہ بے شک وہ لوگ ہی قبولیت کے درجے کو پہنچتے ہیں جو کہ سننے کی استجاب کرتے ہیں, سننے کو پسند کرتے ہیں. وہ آتے ہیں, مسجد میں بیٹھتے ہیں, علماء کو سنتے ہیں. یستجیب الذین یسمعون, جو لوگ سنتے ہیں وہی لوگ قبول کرتے ہیں, اور جو لوگ قبول کرتے ہیں وہی لوگ مقبول ہو جاتے ہیں. تو شرط ہو گیا کہ باعث کے خطیب کو سنو, اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والے کی بات کو سنو, انشاءاللہ اس کی بات میں کوئی ضرور ایسا کلمہ یا نقطہ ہوگا جو ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دے گا, اور تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس عام سے خطیب کی بات کو سن کر جہاں آپ بڑے عالم, بڑے متقی, بڑے پرہیزگار, بڑے دانشور, لیکن قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے جب آپ خطیب کی بات کو غور سے سنتے ہیں اور خطبے کا احترام کرتے ہوئے خاموشی سے ہمہ تن ہمہ گوش سنتے ہیں, تو اللہ کی قسم, اس لیے میں کہہ رہا ہوں قسم دے کر کہ اللہ نے کہا جو محبت سے میرے محبوب کی باتوں کو سنتا ہے وہ قبولیت کے درجے کو پا لیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہی وجہ تھی کہ حضور نے فرمایا ایکم مثلی, اے میرے صحابہ تم میرے جیسا ہونا چاہتے ہو کیا؟ میں جس طرح کے روزے رکھ رہا ہوں تم بے شک میرے بشری تقاضوں کو دیکھ کر تم نے بھی ویسے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے. مجھے اللہ نے بشری لباس کے اندر ایک ایسا لباس بھی پہنایا ہے, مجھے جسمانی روحانی طاقت اور قوت ایسی عطا کی ہے کہ ہوا یطعمنی ربی ویسقینی ربی, میرا رب تو مجھے ان 3 روزوں میں افطار نہ کرتے ہوئے بھی کھلا دیتا ہے اور پانی نہ پیتے ہوئے بھی پلا دیتا ہے. ہوا یطعمنی ربی ہوا یسقینی ربی, یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں جن کے میں نے مختصر لفظ نکال کے آپ کے گوش گزار اس لیے کر دیے تاکہ حدیث کی برکت بھی آپ حاصل کرتے جائیں. صرف لفظی ترجمے پہ غور کرتے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ رہے, ہم حضور کی حدیثوں کو پیش کر کے بات کرتے ہیں تاکہ ہمیں حضور پر نور کے ان پیارے نورانی کلمات کے سننے کا بھی ذوق اور شوق پیدا ہو, اور پھر وہ برکت حاصل ہو جو صحابہ حضور کے ارشادات کو سنا کرتے تھے. کہہ دو انشاءاللہ. میرے بھائی اور دوستو, حضور نے منع فرما دیا کہ میرا رب تو مجھے کھلا دیتا ہے, میرا رب تو مجھے پلا دیتا ہے, آپ کیوں مجھ سے جیسا ہونا چاہتے ہیں؟
کیونکہ کہیں کہیں امتیاز نبوی میں تم میرے برابر عبادت نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ محبوب کبریا احمد مجتبی امام الانبیاء محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بھی عبادت کرتے تھے، مگر امت کو ساری رات عبادت کرنے سے روکا. ام سلمہ کے گھر میں گئے، رسی لٹکی ہوئی تھی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ام سلمہ نے ایک رسی چھت سے باندھ رکھی ہے، رات کو ساری رات جاگتی ہے، عبادت میں رہتی ہے، اس لیے بالوں سے باندھ لیتی ہے، کہیں اگر نیند یا کوئی اونگ آئے تو فوراً پھر جاگ جاؤں. کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو. اگر ایک رات ساری جاگ کے تم گزار لو اور پھر دوسری رات اٹھنا نصیب ہی نہ ہو، فجر کی جماعت سے نماز ہی نہ پڑھ سکو، ایسی عبادت اگر رسمن کر رہے ہو تو وہ تو بالکل ممنوع ہے. ایسی عبادت اگر تم احساناً کر رہے ہو تو پھر بھی ناجائز ہے، کیونکہ جس سے ایسی عبادت کا احترام ختم ہو کہ جو فجر کی نماز فرض ہے، اگر رات کی عبادت مسنون تھی یا مسنون نہیں تھی، آپ نے جاگ کر اپنے لیے اللہ کو راضی کرنے کا بہانہ بنا کر کیا، تو ایسی عبادت تب کر سکتے ہو جب صبح کی نماز بھی جماعت سے ادا کرو. اگر جماعت سے نماز ادا نہیں ہو سکتی تو رات کو سو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں آپ کو تہجد پڑھنے کی، سارا دن آپ تھکے ہوئے ہیں. اگر پڑھ سکتے ہو تو حضور نے فرما دیا سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لو. کیا عجیب عجیب رسول اللہ کے نسخے ہیں کہ میں آپ کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ جو کام مشقت کرنے والے ہیں اگر وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو سونے سے قبل 2 رکعت پڑھ کے باوضو سو جائیں، ساری رات ان کو عبادت کا ایسے ہی ثواب ملے گا جیسا کہ تہجد پڑھنے والے کو رات بھر عبادت کا ثواب ملتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، ورنہ حضور نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جائے، جلدی سو جائے، لعب اور لایانی باتیں مت کرے اور اس حال میں سو جائے کہ صرف صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب دوں گا. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اگر رات کے کسی حصے میں اس کی نیند سے وہ بیدار ہو گیا، اٹھ نہیں سکتا، سوتے سوتے وہ کلمات خیر کہہ دے اور آمن الرسولوں کو پڑھ لے اور آخری کلمات یا آیات کرسی کو پڑھ لے یا کوئی حضور کی بتائی ہوئی مصنون جو دعائیں اس کو پڑھ لے، تو حضور نے فرمایا اس کو تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے ہاں رحمت حق بہانہ میں جویت. اللہ اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ جسموں کی رونائی کو نہیں دیکھتا، آپ کی مشقت کو نہیں دیکھتا، اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کہ نیت میں اخلاص کامل ہو اور نیت میں احترام رمضان کی خاطر پہلے سے پیش کی اپنی تیاری کرنا شروع کر دو تو تھوڑے تھوڑے کلمے پر اللہ وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں کہ جو بڑی بڑی عبادت کرنے والوں کو عطا ہوتا ہے. ایک مسکین کو، ایک فقیر کو، ایک محتاج کو، ایک محنت کش کو، ایک مزدوری کرنے والے کو رات کی صرف فرض نماز ادا کرنے سے وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی. کوئی پوچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم پوچھیں کیوں، وہ تو عبادت کرتے ہیں، ہم تو عبادت کرتے ہیں، یہ ایسے ہی سو جاتے ہیں. بہرحال جس کو جیسے چاہے عطا کر دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ رمضان مبارک کی خاطر میں نے شعبان کی راتوں کو، شعبان کے دنوں کو روزوں سے اور رات کو عبادت سے سجایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان مبارک کی عبادت فرض ہے، شعبان مبارک میں اس طرح کی عبادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی فرض اور واجب نہیں، مگر شکل بنانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، تھوڑی سی جستجو کرنے کی خاطر کہہ رہا ہوں. تمہیں کثرت سے روزے رکھنے کا حکم نہیں کرتا، کم سے کم 15 شعبان کا روزہ رکھ لو. اگر 15 شعبان کے روزے میں کوئی کہے کہ یہ ضعیف روایت ہے تو کم سے کم 13, 14, 15 کا روزہ تو ثابت ہے، اسی کو لے لو. اسی پر بھی تو آپ کو 15 شعبان کی عزت و عظمت حاصل ہو جائے گی. لیکن یہ ضعیف درجے کی روایت 15 شعبان کی اس قدر ضعیف نہیں کہ جس پر عمل کرتے ہوئے کوئی گناہ ہو، یا ایسی روایت کو قابل قبول محدثین نے قرار دیا ہے کہ جس روایت میں ذوف کم ہو اور پھر دوسری احادیث اس کو سپورٹ کرتی ہوں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے ینزل ربنا، میرا رب نازل ہوتا ہے، اترتا ہے فی آخری لیلۃ من نصف شعبان، فی آخری لیلۃ من نصف شعبان، کہ شعبان 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العزت آدھی رات کے بعد جلوہ افروز ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ عام راتوں میں 2/3 حصے کے بعد جلوہ افروز ہوتے ہیں، آسمان دنیا پہ آتے ہیں.
ہر رات، صحیح السند حدیث ہے، ہر رات اللہ رب العزت 2/3 حصے کے بعد، جو گرمیوں کے موسم میں 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، گرمیوں کے موسم میں 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، اور 12 بجے ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، ہماری نیندیں پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہیں۔ سنت تو یہ ہے کہ 9 بجے نماز پڑھنے کے بعد 9:30 پر 10 تک آپ سو جائیں، لیکن 12 بجے تک ہم جاگ ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں میرے بھائیوں اپنے وقت کو قیمتی نہیں بناتے؟ جاگ تو ویسے ہی رہے ہو، 12 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ 2/3 رات کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ہر رات 2/3 حصے کے بعد رب العزت آسمان دنیا پر آ کر اپنی مخلوق کی طرف، بندوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں حل من تائب یتاب لہ، حل من مستغفر یستغفر لہ، حل من مسترزق یرزق لہ۔ کوئی ہے آج اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ کوئی ہے آج اپنے گناہوں سے رجوع کر کے رحمت حق کی طرف متوجہ ہونے والا کہ میں اس کو اپنی طرف متوجہ کر دوں اور اپنی توجہ کو اس کی طرف نازل کر دوں؟ کوئی ہے آج رزق کی تنگی کا شکار، عزت کی تنگی کا شکار؟ کوئی ہے آج پریشان حال جو مجھ سے مانگے میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں، رزق کی تنگی دور کر دوں؟ یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں بڑے بڑے وظائف ایک طرف اور رات کا 1-5 منٹ کا عمل اگر کر لیا جائے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ آسان نسخے ہیں، لمبے لمبے چوڑے چوڑے وظیفوں پڑھنے سے یہ نہایت ہی آسان وظیفہ ہے کہ تو 2/3 حصے میں رات کے 12 بجے، آج کل گرمیوں کا موسم ہے، آپ اٹھیں 2 رکعت پڑھیں، اگر سونے کا وقت ہو رہا ہے تو 2 رکعت پڑھ کے سو جائیں۔ کوئی مشقت تھوڑی سی نفس پہ جھیلنی پڑتی ہے، پھر جب عادت بن جاتی ہے تو عادت عبادت بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ ان حدیث کے طرق کے ساتھ صحیح ہو جاتی ہے کہ ینزل ربنا، کہ میرا رب، ہمارا رب لیلۃ من نصف شعبان، 15 شعبان کی رات کو نصف میں اترتا ہے۔ فینادی مناد من السماء، پس ایک منادی دینے والا ندا دیتا ہے آسمان سے، فرشتوں میں سے جو اللہ کے مامور بھی ہیں، حل من مستغفر یغفر لہ، حل من تائب یتاب لہ، حل من مسترزق یرزق لہ۔ رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان لامتی۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، میں نے اللہ سے اس لیے مانگا، اس مہینے میں خوب کثرت سے دعائیں کر کے امت کی بخشش کا مہینہ مانگا تو پھر اللہ نے رمضان عطا کر دیا۔ وہ رمضان لامتی، اس لیے رمضان میری امت کا مہینہ ہے کہ جیسے ہی آئے رمضان کے مہینے کو پائے اس کو اللہ پاک اپنی مغفرت عطا کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ فرض نماز کے اول و آخر میں سنتیں پڑھتے ہیں فرضوں کو مضبوط کرنے کی خاطر، تاکہ فرض آپ کے مقبول ہو جائیں اور اللہ کے ہاں کمی بیشی اس کی ہٹا دی جائے، ایسے ہی رمضان کی فرض عبادت کی خاطر اللہ نے شعبان کی مسنون عبادت آپ پر واجب نہیں مسنون کر دی ہے۔ اگر تم اس مہینے میں 13، 14، 15 جو کل کا دن، پرسوں کا دن، اس سے پرسوں کا دن، 3 دن ایام 20 کے روزے رکھ لو اور پھر 15 کا روزہ اس میں خود بخود آ جائے گا، اور 15 شعبان کے روزے کی فضیلت بھی حدیث میں موجود ہے، تو آپ کو اس لیلۃ الشک، جو دستاویزات کی رات ہے جس میں تقادیر لکھی جاتی ہیں اور رمضان میں پیش کی جاتی ہیں، قرآن مجید میں ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم۔ یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں ہم نے تقادیر کو لکھا اور پیش کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بڑی لیلۃ مبارکہ رات ہے، یہ لیلۃ الشک کی رات ہے، 15 شعبان کی رات بڑی محترم رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس دن ہم ان فرشتوں کو پھیلا دیتے ہیں، متفرق کر دیتے ہیں، دستاویزات ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ فلاں کی قسمت کا فیصلہ کر دو، فلاں کی عمر کا یہ فیصلہ کر دو، فلاں کو تخت پہ بٹھا دو، فلاں کو تخت دار پہ لٹکا دو۔ اللہ سے دعا مانگنے کی رات ہے، کیوں نہ میں اس رات عبادت کروں؟ حضور نے فرمایا کیونکہ اس رات کو، یہ صحیح سند حدیث ہے،
کہ اس رات کو تمام مخلوقات کے اعمال کو خصوصی طور پر اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے. سال بھر کے تمام اعمال کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس کے اندر اس کو دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, کیسی کوتاہی کی, کتنا حق ادا کیا, پھر اس کے بعد اس مخلوق کو اس کے مطابق درجات دیے جاتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں ان درجات کو تقسیم کیا جاتا ہے اور نوازنے والوں کو یعنی جن کو نوازا جاتا ہے ان کو نواز دیا جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, یہ میں نے تمہیداً شعبان المبارک 15 شعبان کی رات کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات آپ کو گوش گزار کرا دی. احادیث کثیر ہیں, لیکن آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے مقدس ایام میں ذخیرہ اندوزی اور شعبان المعظم. یعنی مقدس ایام میں ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری جو کی جاتی ہے, اس کے متعلق اسلام نے کیا احکامات میں پیش کیے ہیں. بڑے ہی افسوس کے ساتھ اور بڑے ہی اس معاملے میں غور و غوص کرنے کے بعد یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ مذہب اسلام کو کتنی بڑی فوقیت حاصل ہے, ایک مسلمان کی شان کتنی بڑی ہے, مگر جب ہم معاملات کے اعتبار سے جب ہم دوسری قوموں سے, دوسری غیر مسلم قوموں سے ہم اس قوم مسلم کو پرکھتے ہیں, موازنہ کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, تو واللہ العظیم شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں. وہ لوگ کہ جن کو آخرت میں کچھ نہیں ملنا, جو دنیا میں چلتے پھرتے جہنمی ہیں, جو ہمارے سامنے چلتی پھرتی ایک تصویر ہے جہنم میں ہمیشہ جلنے والوں کی, اور وہ لوگ کہ جو کلمہ گو ہیں, ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں, شرک و بدعت سے محفوظ ہیں, محبوب کریم حضرت محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ایمان رکھنے والے ہیں, وہ چلتے پھرتے جنتیوں کی تصویر ہیں. لیکن بڑے یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مقدس ایام, مقدس مہینے جو اسلامی تہوار ہیں ہمارے, یا یوم الفطر عید الفطر کا دن, یا یوم الضحیٰ عید الاضحیٰ کا دن, ان دنوں میں گرانی اس قدر بڑھ جاتی ہے, اس قدر اشیاء کی قیمتوں کا گراف بڑھ جاتا ہے کہ عام سے عام انسان تو خرید سکے, ایک امیر متوسط شخص بھی ان چیزوں کو نہیں خرید سکتا, جبکہ اس کے مقابلے میں جو جن کا مطمع نظر آخرت بھی نہیں, یا جن کو آخرت میں ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا, ان لوگوں کے اعمال کو اگر دیکھو تو کرسمس ڈے ہے تو وہاں پر ان کی ایسی اسکیمیں متعارف ہوتی ہیں جو آدھو آدھ قیمتوں کو گرا دیتی ہیں. اور حال یہ ہوتا ہے کہ انعامات اور منافع میں وہ اپنے منافع کو اپنی اوسط درجے سے بھی کم حاصل کرتے ہیں. یاد رکھیے مومنوں, مسلمانوں, ایمان والوں, اللہ رب العزت نے منافع حاصل کرنے میں ہم کو حرام قرار نہیں دیا. بے شک کوئی شخص اگر منافع کوئی حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے حرام نہیں, اور اگر وہ حد سے زیادہ منافع اختیار کر لے تو وہ حرام نہیں. لیکن یاد رکھیے غبن فاحش یہ فقہا کی اصطلاح میں حدیث کا مفہوم میں آج آپ کو گوش گزار کرانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منافع حاصل کرنا کوئی چوری تو نہیں, کوئی کسی سے ہم کوئی زبردستی تو نہیں لیتے, ہم ایک مارکیٹ ویلیو اس کی قیمت کو اگر بڑھا کے لیتے ہیں تو کوئی ڈیفنس میں رہنے والا ہے, کوئی ڈیفنس سے باہر ہے, ان کے کرایوں اور رینٹ کا بھی فرق تو ہوتا ہے. ہاں اسلام کوئی ایسا ظالمانہ مذہب نہیں, نعوذ باللہ, یہ شفیقانہ اور رحیمانہ مذہب ہے کہ جس نے اصول بھی بڑا کر دیے کہ منافع کے حصول کی خاطر معاملات کو مارکیٹ ویلیوز کے تحت اس کو فروغ دیتے ہوئے منافع کے حصول کو اللہ نے جائز قرار دیا. یہی وجہ ہے کہ دیہاتوں میں بعض اشیاء کی قیمتیں اور شہری آبادی میں بعض اشیاء کی قیمتوں میں فرق ہوتا ہے, تو وہ آنے جانے کے سفر اور اخراجات کو بھی سامنے رکھ کر ان کو قیمت بڑھانی پڑتی ہے. لیکن قربان جاؤں اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ کے وارثین امت علماء کرام پر کہ جن کی عزت و عظمت ہمارے اوپر واجب ہے, کہ جنہوں نے محنتیں کر کے ہمیں اصول منافع کی بھی بتا دیے کہ یاد رکھیے منافع اگر آپ حاصل بھی کرتے ہیں تو عام اشیاء کا جو منافع ہے, جو عام سمپل روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی موٹی چیزیں جو دکاندار فروخت کرتا ہے وہ غور سے سنیں,
اور کان کھول کے سنیں. اگر وہ یہاں موجود نہیں تو ان کو وہاں تک بتایا جائے اور ان کو یہ سبق تمہارا پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے. بلغوا عنی ولو آیہ. افسوس تو یہ ہے کہ جمعے کے دن ان کی دکانیں بند ہوتی, ہمارے کاروبار رک جاتے, نہ ہمیں صبر ہے نہ انہیں انصاف اور قناعت ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا غربت ختم ہو جاتی, غریب مانگنے والے آپ کو نظر نہ آتے اگر عمراء اور امیر کبیر اور رؤساء اپنی رقموں کو زکوٰۃ کے اعتبار سے پورا ادا کرتے. شعبان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اچھی طرح سن لیں, کسی متبحر عالم سے جا کر اپنے تمام مال کو پیش کرو, وہ تمہارے مال پہ ڈاکہ نہیں مارے گا یا تم سے چھین نہیں لے گا. اس سے پوچھو کہ میری یہ پراپرٹی ہے, کیا یہ پراپرٹی زکوٰۃ میں آتی ہے؟ یہ مال ہے, یہ زکوٰۃ میں ہے, اور یہ مال ہے عشر اور عشیر میں ہے, کس میں ہے, کس پہ کیا ہے اور کس پہ کیا نہیں. انویسٹمنٹ کے مال کی تجارت کرنے والوں کو بھی پوچھنا چاہیے, دکانداروں کو اپنے دکان میں مال جو رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے, اور ایک امیر شخص کو عام زندگی گزارنے والوں کی پراپرٹی میں اگر کوئی تجارت کا گھر ہے, تجارت کی دکان ہے, اس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہیے. گھر میں اگر بیوی کا زیور ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے. اگر نقدی اس کی بینک میں پڑی ہوئی ہے تو اس کے متعلق پوچھنا چاہیے. میں مختصر ایک اجمالی ایک ایسا نقطہ بھی پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ سال جب تک نہ گزرے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں. بے شک جس مال پہ سال نہ گزرے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں, مگر یہ یاد رکھیں جو صاحب نصاب ہو پہلے سے اور وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اس سال بھی اس مال کی وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے, لیکن آخری مہینے میں جس دن وہ زکوٰۃ نکالنے والا تھا اپنے اس پرانے مال کی جو اس کے پاس نصاب کو پہنچ چکا تھا, اب اگر اس کے پاس کچھ اور مال بھی اتنا آ گیا ہے کہ جو نقدی کی شکل میں ہے یا سونے اور چاندی کی شکل میں ہے یا تجارت کے مال کی شکل میں بڑھ گیا ہے یا منافع کے اصول میں اس کے پاس آ گیا ہے, گھر کے خرچے کو منہا کر کے مہینہ بھر کے خرچے کو نکال کے اس منافع کو بھی اس مال کو بھی اس پچھلے نصاب میں داخل کر کے 40 پہ تقسیم کر کے اس کی زکوٰۃ نکالنا ہوگی, ورنہ روز قیامت اس مال کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں, الذين يكنزون الفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقعى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جسے ڈھانپ کر رکھا کرتے تھے, یہ ہے وہ تمہارا مال جسے سانپ کے رکھتے تھے, گن کے رکھتے تھے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہاری مال کی کثرت اور حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا, اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے سے غفلت میں ڈال دیا, مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے سے, اللہ کے نام پہ خرچہ کرنے سے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم اپنی قبروں کو جا دیکھو گے اور قبروں میں جا پہنچو گے. زرتم المقابر, ہر نماز میں تم یہ سورت قاری سے سنا کرتے ہو, آج لفظی ترجمے کو بھی ذہن میں بٹھا کر پھر سنو. الہاکم التکاثر, کثرت مال, ہوس مال, حب جا, حب مال اس قدر آج بڑھ گئی ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد اپنی امت, اپنے نبی کی امت کو یہ کیا کہ کثرت مال اور ہوس مال نے تم کو اپنے رب سے غافل کر کے رکھ دیا ہے. غفلت یہ ہے کہ آج ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ پوری نہیں ادا کرتے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک امیر اپنی پوری زکوٰۃ ادا کرے اور ایک غریب ناقص اور یعنی محتاج اگر صبر کرے, نہ محتاجوں کو صبر ہے اور نہ امیروں کو اپنا حق ادا کرنے میں انصاف ہے. اگر امیر انصاف کرے اور غریب قناعت کرے, کتنا عظیم جملہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا کہ اگر امیر انصاف کرے اور غریب قناعت کرے تو اللہ کی قسم کوئی دنیا میں مانگنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا, ہر ایک خوشحال زندگی گزارے گا. اس لیے احتکار دولت اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے. احتکار ذخیرہ اندوزی کو کہتے ہیں. ذخیرہ اندوزی کن چیزوں میں ہوتی ہے؟
جو غلے کی چیزیں ہیں، جو اجناس کھلاتی ہیں. پہلے وقتوں میں اجناس گندم جو وغیرہ ہوا کرتی تھی. آج کے دور میں گندم کے ساتھ گھی بھی ہے. آج کے دور میں گندم کے ساتھ یعنی گندم آٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ آج کل زیادہ تر استعمال چاول کا بھی ہوتا ہے. اکثریت لوگ چاول بھی کھاتے ہیں، تو اجناس میں آج چاول بھی شامل ہے. ایسے ہی اجناس کے اندر اگرچہ علماء فقہاء کا فتویٰ اس حال تک ہے کہ اجناس سے مراد وہ غلہ، وہ یعنی اجناس کہ جو روزمرہ زندگی میں ضروریات یعنی کھانے پینے میں جو انسانوں کو یعنی جس کے بغیر چارہ کار نہیں، اس میں گندم پہلے نمبر پر ہے. لیکن آج کے اس دور میں چینی، شوگر یہ بھی اجناس میں آتی ہے کہ اس کے بغیر بھی آج ہمارے گھر کا گزارا نہیں. کھانے میں ہم نے یہ وائٹ پوائزن ہم نے بہت استعمال کر لیا ہے. اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہماری غذاؤں کو بھی پاک اور صاف کر دے. بہرحال یہ ایک مختصر اشارے دے رہا ہوں، ان اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ چینی بھی آج اجناس میں ہے، گھی بھی آج اجناس میں ہے، آٹا بھی اجناس کے اندر ویسے ہی ہے. ان دنوں میں تو کیا کسی بھی دن میں اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے، اور وہ اس کو اپنے پاس سٹور کر کے پھر بعد میں قلت کو پیدا کر کے مصنوعی قلت کا امت کو شکار کر کے پھر اس کی قیمت کو بڑھائے اور پھر اپنی منمانی منافع حاصل کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احتکار اور ایسے ذخیرہ اندوز کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب. ایک تو یہ حدیث ہے. دوسری حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کر کے امت کو پریشان کرتا ہے، وہ شخص ملعون ہے. ایسا شخص اللہ کے الجالب مرزوق والمحتقر ملعون. الجالب مرزوق والمحتقر ملعون. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بڑے مختصر حدیث کے الفاظ ہیں، یاد کر لو. الجالب مرزوق، جو تاجر ہے اور وہ گرانی نہیں کرتا، وہ منافع جائز لیتا ہے. جو فقہاء نے لکھا ہے کہ جائز منافع عام اشیاء پر 5% سے اوپر اس شے سے اوپر نہ لگائے. عام شے جو ہے اس کا صرف 5% اوپر وہ منافع لے سکتا ہے. اچھی طرح غور سے سن لیں وہ دکاندار منافع خور ذخیرہ اندوز کہ جو امت کو پریشان کر رہے ہیں، فقہاء نے ان کے نفع کی تعین بھی بتا دی ہے. اگرچہ نفع کا حاصل کرنا حرام نہیں، لیکن تعجیل نفع کے بعد اگر کوئی شخص اس نفع سے بڑھ کر نفع حاصل کرے گا تو غبن فاحش سخت ترین مجرم قرار دیا جائے گا. اور حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ جو منافع بڑھ کر لے اس کو تعزیرا سزا بھی دے. پھر حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تعزیری سزا مقرر کر سکتا ہے، اس کی دکان کو بند بھی کر سکتا ہے، اس کے مال کو ضبط بھی کر سکتا ہے. یہ تکلیف پھر اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. یہی وجہ تھی کہ حضور کے علماء فقہاء نے عام اشیاء پر 5% سے زیادہ منافع لینے کا جواز قرار نہیں دیا. جانوروں کے بیع میں، جانوروں کی خرید و فروخت میں علماء کرام نے صرف اور صرف 10% منافع لینے کا حق دیا ہے. افسوس کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قیمتیں کتنی بڑھ جاتی ہیں. 5,000 کا جانور 10,000 میں بک رہا ہوتا ہے، 10,000 کا 20,000 میں بک رہا ہوتا ہے. یہ ڈبل منافع ہے جو حرام ہے، حرام کے قریب ہے، ناجائز ہے. تو کیا منافع لینا چاہیے؟ جانوروں کی بیع و خرید و فروخت میں صرف اور صرف وہ 10% منافع لے سکتا ہے. 100 روپے میں 10 روپے، 100 روپے میں 10 روپے، اور عام اشیاء میں 100 روپے میں 5 روپے. اور غیر منقولہ جو جیسے زمینیں وغیرہ ہیں، پراپرٹی ہے، اس میں منافع مارکیٹ ویلیو سے کتنا زیادہ لے سکتا ہے؟ صرف تو صرف 20%. 100 روپے میں 20 روپے اس پراپرٹی پر اضافہ کر سکتا ہے. اس سے زیادہ اضافہ کرنا اس کے لیے ناجائز ہے. میرے بھائیو اور دوستو، حضور نے فرمایا الجالب مرزوق، جو تاجر صحیح انصاف سے ان منافع کی تقسیم میں اور حرص و ہوس کا شکار نہیں ہوتا، اور مخلوق کو فراخی دینے کی خاطر، اور یہاں تک کہ ان مقدس ایام میں اگر وہ اپنے منافع کو کم کر دے اور اپنے مارکیٹ ویلیو کے منافع کو بھی کم کر دے، یا یہاں تک کہ اپنے منافع کو یکسری ختم کر دے اور غریبوں مسکینوں کو بغیر نفع کے مال دے تاکہ وہ آسانی سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکیں، رات کی تراویح کر سکیں، ان کی زندگی فراخی کے ساتھ گزرے، تو اللہ کی قسم جو رزق اللہ نے لکھ رکھا ہے وہ رزق مل کے رہے گا. مگر وعدہ یہ ہے
کہ وہ رزق جو تاجر حلال طریقے سے کمائے گا اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ ہم اس کو مرزوق کر دیں گے، نفع بخش کر دیں گے، اس کی تجارت کو ہم بڑھا دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے پاک نبی کا یہ ارشاد ہے اور فرمایا والمحتقر ملعون، اور جو ذخیرہ اندوزی کر کے امت کو پریشان کرے گا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔ جب وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا تو اس پر اللہ کی رحمت رک جائے گی، جب رحمت رک جائے گی پھر مال کثیر بھی ہوگا پھر بھی پریشان ہوگا، وہ اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اچھی طرح ان کو سمجھا دو، آنے والے دنوں میں گرانی بڑھے گی، اور ہماری عادت ہے کہ ہم ان غیر مسلم قوموں سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے جو اپنے رسومات میں اور اپنے مذہبی تہواروں پر کس قدر اپنے مالوں کو کس قدر سستا کر کے بیچتے ہیں، کتنی اچھی اسکیمیں وہ متعارف کراتے ہیں، مگر افسوس کہ اس مہینے کے آنے سے قبل ہی ان اشیاء کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اس مہینے کی عزت اور احترام اور اس مہینے میں خاص طور پر جو شعبان کا یہ بابرکت مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات کو بنا پہ سامنے تلاوت کی، ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی ایک حدیث بھی مطلع کر کے سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے پر مطلع کرتے ہوئے امت محمد رسول اللہ کو کیا فرمایا؟ یطلع اللہ تبارک و تعالی الى خلقه لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا لمشرک او مشاح۔ بڑی پیاری حدیث ہے اور طبرانی اور بہقی کی صحیح السند حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یطلع اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف محبت سے متوجہ ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں مقصد سے آتے ہیں، اس مہینے میں اللہ پیار سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نظر شفقت سے، نہایت رحم و شفقت سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو کے جھانکتے نہیں، یعنی دیکھتے ہیں۔ مقصد کہنے کا اللہ کو جلی کو بشانی، جیسے اللہ کے ہاں اس کی دیکھنے کا اعتبار ہے، ہم اپنے زبان سے بھی نہیں بتا سکتے۔ یطلع اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی اس رات کو آنے والی جو 2 دن بعد، کل 13 کا دن، پرسوں 14 کا دن، پھر 15 کا دن، ایام بیض بھی ہیں 12 13 14، یہ 3 دن کے روزے ویسے بھی ثابت ہیں صحیح السند حدیث سے۔ 15 کا روزہ بھی رکھ لو، اگر 2 نہیں رکھ سکتے تو 1 رکھ لو اور دیکھ لو، تاکہ آنے والے رمضان میں تم روزہ رکھنے کی کتنی سخت رکھتے ہو، تاکہ پتہ بھی چل جائے کہ ہم آگے رمضان کے روزے رکھنے میں کیسے ہم اپنے شیڈول بنائیں گے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے کے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشق کرائی گئی اور امت کو یہ طریقہ سکھایا گیا جو واجب اور فرض تو نہیں مگر مسنون ضرور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فیغفر لجمیع خلقہ، 15 شعبان کی رات اللہ اپنی مخلوق کی طرف محبت سے دیکھتے ہیں، مگر ایسے شخص کی طرف اللہ نظر محبت سے نہیں دیکھتے جو مشرک ہوتا ہے، جس کے دل میں شرک ہوتا ہے، او مشاحن، اور ایسا شخص جو کینہ پرور ہوتا ہے، حسد و تعصب میں رہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ یطلع علی عبادی فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعو، کہ اللہ تعالیٰ ایسے کینہ پرور کو اور ایسے کافر کی طرف اپنی نظر شفقت کو روک لیتے ہیں، اس کی مغفرت کو معلق کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے دل کو کینے سے پاک نہیں کرتا، حسد و تعصب کی اس لعنت کو اپنے دل سے نہیں نکالتا، اور وہ کافر جب تک کہ ایمان کو قبول نہیں کر لیتا۔ ورنہ اللہ اس مہینے میں شعبان کی 15 رات کو کافر کو بھی مہلت دیتے ہیں مرنے سے پہلے کہ آ جا ایمان قبول کر لے، اور مومن کو بھی کہتے ہیں اپنی جنت وصول کر لے اور اپنے دل سے کینہ و بغض اور شرک و بدعت کو نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں محبوب کریم حضرت محمد رسول اللہ کے ان پیارے ارشادات اور جو ذخیرہ اندوزی کے متعلق جو تفصیل سے گفتگو ہوئی، اس سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔